رب کی بارگاہ میں جھکنے والی بات تبھی ہوگی جب نعمت کو نعمت سمجھیں گے. جب نعمت کو نعمت سمجھیں گے تو نعمت عطا فرمانے والے کو ہم منعم سمجھیں گے. جب اسے منعم مان لیں گے، سمجھ لیں گے، پھر اس کی بارگاہ میں جھکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نعمت کی قدر تب ہی آتی ہے جب بندے سے وہ نعمت دور ہو جائے. جب نعمت چھن جاتی نا تب پتہ چلتا ہے کہ نعمت ہے. بندہ یہ نہ دیکھے کہ میرے سامنے شادہ ماجہ گاما کھڑا ہے سودا لینے والا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق ہی آئی ہو اسے روٹی پہنچانے کے لیے. روٹی رب یوں پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوہا تک نرم کر دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر. واللہ جعل لکم مما خلق وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیضان ربوبیت کا ذکر فرماتے ہوئے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا. ابھی آیت 80 کل ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر جو مستقل گھر ہیں ان کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا. آج آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے عارضی گھر جو ہیں ان کو بطور نعمت کے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سائے بنائے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے، بلکہ ان کو بطور نعمت کے ہم پہچانتے کو نہیں. یہ سایہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے؟ بتائیں کبھی زندگی میں ذکر کیا ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ عطا فرمایا ہے. نعمت کی قدر تب ہی آتی ہے جب بندے سے وہ نعمت دور ہو جائے. جب نعمت چھن جاتی نا تب پتہ چلتا ہے کہ نعمت ہے. اب بتائیں اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نعمت ہے سایہ، جہاں سستانے کے لیے بندہ دھوپ سے گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے. اس نعمت کا ذکر کبھی نہیں کیا تو نعمت فرمانے والے کا ذکر کہاں کرے گا؟ وہ جس کے ذہن میں آج تک یہ نہیں آیا کہ یہ بھی رب کا انعام ہے، جس نے آج تک اس کے نعمت ہونے کا اقرار تک نہ کیا ہو، اس کے ذہن میں نہ آیا کوئی یہ اللہ کی نعمت ہے، تو بتائیں وہ اللہ تبارک و تعالی جو منعم حقیقی ہے اس کا ذکر کہاں کرے گا؟ یہ تو ہے ہمارے انسان کا حال. مالک عز و جل نے اتنے بڑے انعام کیے، اتنے بڑے اسے نعمتیں عطا فرمائی، یہ کبھی ان کو بطور انعام کے دیکھتے ہی کو نہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جیسے ہمیشہ گھروں میں والد کو یا والدہ کو بڑے بچوں سے شکوہ رہتا ہے، تم تو کبھی ہمیں اپنے ابا کی حیثیت سے دیکھتے کو نہیں، اماں کی حیثیت سے تم تو دیکھتے کو نہیں، کبھی تم نے عزت دی ہے مجھے ماں والی؟ بتاؤ ذرا. اس طرح کے جملے سنے جاتے نہیں سنے جاتے گھروں میں؟ عام طور پہ بولے جاتے ہیں یہ جملے. تو بتائیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہاں وہ تو کہہ تو رہا ہے اپنے ابا کو ابا کہہ رہا ہے، اماں کو اماں کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو انعام ہے سائے والا، نہ کبھی اسے انعام کہا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انعام کو لے کر کے منعم مانا ہے ہم نے. اتنا بڑا ایک، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ گھر عطا فرمائے، کبھی یہ کہہ کے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا فرمایا ہے. وہ بیچارے دروازے پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، تو پتہ اس کا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے نہیں. یا پھر ہنڈیاں رکھ دیں گے کالی تاکہ جو ہے نا وہ کسی کے نظر نہ لگ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو چونکہ یہ جو ہے نا نعمت سے بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پہ یہاں تو خیر آپ کو اتنی مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا ہمیں سائے کا. عربوں میں چلے جائیں اور اس دور میں چلے جائیں جب تمدن جو ہے اتنا آگے نہیں بڑھا تھا، اس وقت جو ہے یہ سائے ہی ہوتے تھے. سائے میں جا کے لوگ ٹھہرا کرتے تھے، مستری مزدور کام کرتے کرتے تھک جاتے تو سائے کے نیچے ٹھہرا کرتے تھے، وہیں جا کے بیٹھتے تھے.
تو یہ سایہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ربوبیت کا فیضان ظاہر کرتے ہوئے اسے بیان فرمایا ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں کو ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دوسری بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑ جو ہیں اگر اسی طرح ہوتے جس طرح یہ زمین ہے، زمین برابر ہے، پہاڑ بھی اسی طرح برابر ہوتے یا ہوتے تو کھڑے، لیکن ان کے اندر غاروں والی اس طرح کی کوئی کیفیت نہ ہوتی تو بتائیں اس سے تو انسان فائدہ نہ اٹھا پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی جو ساخت ایسی رکھ دی ہے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر شے جو ہے اپنا سر چھپانے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ اس وقت جو بڑے قبیلے ہوتے تھے نا، عرب کے بڑے قبیلے جو ہوتے تھے ان کی ہمیشہ آپس میں لڑائیاں چلتی تھیں۔ بڑے قبیلے چھوٹوں پر ظلم و ستم کرتے تھے تو چھوٹے قبیلوں کی کوشش ہوتی تھی ہم کسی بڑے قبیلے کے حلیف بن جائیں، ان کے سائے میں ہم رہیں تاکہ کوئی ہمارا دشمن ہم پہ حملہ کرنے لگے تو ان کو ہمارے حلیف کا ڈر ہو۔ تو یہ کرتے تھے۔ اگر پھر بھی ان کو کہیں پہ پناہ نہ مل پاتی تو وہ کیا کرتے تھے، پہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ اب پہاڑ پہ کمزور سے کمزور بندہ بھی پہنچ جائے نا، وہ بڑے سے بڑے لشکر سے بھی لڑ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہاڑوں پر پتھر تو پڑے ہی ہوتے ہیں، تو پتھر سے بڑا ہتھیار کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ یہی کرتے تھے، پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے، وہیں جا کے غاروں میں رہتے تھے، وہیں رہ کے جناب اپنا وقت بھی گزارتے تھے، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھتے تھے، اور عین لڑائی کے وقت جو ہے وہ لڑنے کے لیے ان کو اسلحہ بھی مفت میں مل جاتا تھا۔ وہیں سے پتھر پھینکتے نیچے والے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے نیچے کوئی شے پھینکی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی ہے، اور جس کو لگے اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا لگا ہے اسے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ اپنی اعلان نبوت سے پہلے 6 ماہ تک مسلسل، اس سے بھی زائد عرصہ بنتا ہے اگر شمار کیا جائے، تو آقا علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہ بھی غار ہے جی، سایہ بھی ہے وہاں پہ، سر چھپانے کی جگہ بھی ہے، وہ جگہ بارش سے بھی بچاتی ہے، وہ جگہ دھوپ سے بھی بچاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں تشریف رکھا کرتے تھے، اور جب آقا علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرنے لگے مکہ سے، تو پھر بھی آقا علیہ السلام نے غار کو فضیلت عطا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا، وہیں پہ آقا علیہ السلام نے 3 راتیں قیام فرمایا جی، ایک غار میں حضور نے قیام فرمایا جب دشمن سارے بھاگ رہے تھے۔ اب بتائیں نا ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے دروازے پر ایک کمزور سا جالا بنوا دیا مکڑی کو کہہ کے۔ اتنا بڑے مضبوط قلعے بھی وہ حفاظت نہیں کر سکتے تھے جتنا اس کمزور سے مکڑی کے جالے نے حفاظت کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انعام کا ذکر کیا ہے، دوسرا انعام ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے رہتے تھے، وہیں رہائش پذیر رہتے، وہی پہاڑ انہیں جہاں دشمن سے بچاتے تھے وہاں گرمی سردی سے، موسم کی سختی کے احساس سے بھی بچاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور انعام کا ذکر کیا، اس آیہ مبارکہ میں بیان ہونے والا یہ تیسرا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبے کرتے بنائے، یعنی لباس بنایا ایسا جو تمہیں گرمی سے بچانے والا ہے۔ تمہیں لمبے کرتے پہنا کرتے تھے عرب لوگ، اسی طرح کے کرتے آج بھی سوڈانی پہنتے ہیں۔ کون پہنتے ہیں؟ سوڈانی پہنتے ہیں۔ عرب لوگ بھی بڑا جبہ پہنتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ہے، لیکن آج کل زیادہ وہ موسم کے بچاؤ سے زیادہ وہ دوسری نیت کار فرما ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے گرمیوں کے لباس۔ کون سے لباس ہیں؟ گرمیوں کے لباس۔ عرب لوگ جو تھے بڑا چولا پہنتے تھے، تہبند اور چولا پہنتے تھے، اور سر پر رومال باندھ لیتے تھے بڑے والا۔ وہ رومال ایسے طریقے سے باندھتے تھے، وہ آج بھی وہی رومال جو ہے حبشہ کے لوگ باندھتے ہیں، سوڈانی لوگ جو ہیں آج بھی اسی طرز پر باندھتے ہیں۔ بڑا رومال ہوتا تھا جس سے سر کو بھی ڈھانپ لیتے تھے اور منہ کو بھی ڈھانپ لیتے تھے تاکہ باہر نکلیں تو گرمی، لو وہاں کی باد سموم ہیں، سخت لو
کسی نے دیکھی ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہاں کی گرم گرم ہوا جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے عرب کی ہیں. اللہ اکبر. تو پھر اس کے اوپر پھر ایک رسہ سا باندھ لیتے تھے سر پر. وہ رسہ ہوتا تھا ان کے کپڑے کو، رومال کو وہاں بچانے کے لیے، کیونکہ وہ تیز ہوائیں چلتی تھیں. قمیض تو بندہ پہن لیتا، وہ تو اڑنے سے رہی، زیادہ سے زیادہ آگے پیچھے سے اڑ کے اونچی ہو جائے گی، اڑ کے اتر کے اڑنے سے تو رہی کہ بھاگ جائے کہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ رومال باندھ کے نا سر کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ رسی باندھ لیتے تھے. اس وقت اس کو کوئی اور نام دیتے تھے، آج کل انہوں نے اور نام رکھا ہوا ہے. آج کل وہ ویسے بطور فیشن کے زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ کالے رنگ کی رسی جو ہوتی ہیں وہ سر پہ رکھتے ہیں عرب لوگ. تو اس وقت جو ہے یہ سارا یہ لباس گرمی کا ہوتا تھا، یوں وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں دو لباسوں کا ذکر کیا ہے. ایک لباس وہ ہے تقیکم الحرہ، جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے. وہ دوسرا فرمایا بسرابیلا، اور تمہارے کپڑے وہ تقیکم باسکم، جو تمہیں جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچاتے ہیں. یہ دو لباسوں کا ذکر ہے یہاں پہ. حالانکہ لباس تو دو طرح کے ہوتے ہیں، گرمی سردی کا لباس ہوتا ہے. یہاں صرف گرمی کے لباس کا ذکر کیا اللہ نے، سردی کے لباس کا ذکر نہیں کیا. تو ذہن میں رہے، کیونکہ وہاں شدت سے زیادہ جو شے محسوس ہوتی ہے، زیادہ موسم زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے وہ گرمی کا ہوتا ہے. سردی کا موسم اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب گرمی کو بچانے کے لیے لباس جو پہنا جاتا ہے وہ بڑی نعمت ہوئی، تو سردی سے بچاؤ کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے، کیونکہ سردی تھوڑی ہے تو وہ لباس بھی کم پہنا جاتا ہے. جب بڑی نعمت کا ذکر آ گیا تو پھر چھوٹی نعمت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا، عرب کا موسم ایسا تھا، کیونکہ یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے. تو مکہ مکرمہ میں آج بھی آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جناب سردی یہاں نہیں آئی، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی 1 ہفتہ آئی تھی، وہ روانہ ہو گئی. صرف 1 ہفتے کے لیے وہاں سردی آتی ہے. اب بتائیں جہاں پہ اتنے پورا سال ہی 1 ہفتے کے علاوہ ساری کی ساری گرمی رہے، تو وہاں 1 ہفتہ سردی آ جائے تو اس کا ذکر کرتے ہی کون ہے پھر؟ کہ نہیں سمجھ آئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل جیسے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، سردیاں ویسے کم ہوتی جا رہی ہیں، ہے نا. گرمیوں کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، موسم کی حدت کی وجہ سے، فیکٹریوں کی کثرت کی وجہ سے، اور برود کی بدبو کی وجہ سے. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ سارا کچھ جو تیار ہو رہا ہے نا، اس کا موسم پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں گرمی کے لباس کا تو ذکر کیا ہے، اس کو بطور انعام کے ذکر کیا ہے، سردی کے لباس کا ذکر نہیں فرمایا. ایک بات ہو گئی. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وسرابیلا تقیکم باسکم. یہاں اس لباس سے مراد جو ہے وہ کپڑے کا لباس نہیں ہے، بلکہ اس لباس سے مراد جو ہے وہ لوہے کا لباس ہے. کون سا لباس ہے؟ لوہے کا لباس ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس لباس کی تعلیم فرمائی تھی. وعلمکم صنعۃ لبوس لکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے جنگی لباس سینے کی صنعت کا علم عطا فرمایا ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے لوہا تک نرم کر دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر. آپ جو ہیں ایسے ہی جیسے ہم لوگ لوہے کے ساتھ کاٹتے ہیں، آری کے ساتھ کاٹتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو آپ ایسے کاٹتے تھے جیسے آپ روٹی توڑتے ہیں. سمجھا ہے نا جی؟ آپ روٹی توڑتے ہیں، آپ جو ہیں وہ لوہے کو ایسے موڑ لیتے تھے، موڑ ایسے لیتے تھے جیسے آپ پیڑے کو جس طرح چاہیں گھماتے جائیں ویسے ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے لیے ایسا نرم کر دیا تھا، آپ بس اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح جوڑتے اور پورا لباس آپ کا تیار ہو جاتا تھا. وہی لباس تیار کر کے حضرت داؤد علیہ السلام بیچے کرتے تھے، اور اسی کو بیچ کے آپ جو پیسے ملتے اسی کے ساتھ اپنی روٹی خریدا کرتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی، آپ ایک دن جو ہے نا وہ رات کے وقت جا رہے ہیں آگے پیچھے، داؤد علیہ السلام ہی ہیں، رات کے وقت لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یار تمہارا حکمران کیسا ہے اندھیرے میں. تو ایک بندے نے کہہ دیا، اس نے کہا آپ بندہ تو اچھا ہے پر اگر حکومت سے روٹی لے کے نہ کھائے
ہیں بیت المال سے روٹی لے کے نہ کھائے، بس انہوں نے پھر عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، مولا تو مجھے کوئی سند عطا فرما دے تاکہ میں روٹی اپنی کمائی کی کھایا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تعلیم فرمایا کہ میں کہ لوہے کا لباس بناؤ، تو اس وقت جو ہے یہ زرہ بننی حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں آپ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے روٹی کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے زنبیلیں بناتے تھے، ٹوکریاں بنا کے روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک ٹوکری بنا کے آئے بیچنے کے لیے، تو کھڑے کھڑے دل میں یہ خیال آیا، کہنے لگے یا اللہ یہ سب کو چڑیوں کو بھی تو روٹی ایسے عطا فرما دیتا ہے، اگر مجھے بھی ایسے دے دیتا، یہ ٹوکریوں والا معاملہ نہ ہی ہوتا درمیان سے، تو کتنی مزے والی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا کہ یہ زمین سے آسمان تک سارے پردے ہٹا دیں۔ انہوں نے جیسے پردے ہٹائے، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی بنی ٹوکریاں آسمان پہ لٹکی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے مولا یہ تو میری ٹوکریاں ہیں، یہ وہاں کیسے پہنچ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان تو کیا سمجھتا ہے، تو ٹوکریاں بیچ کے روٹیاں کھاتا ہے، میں تیری ٹوکری کو نہ لینے آیا، میں فرشتے بھیج کے ٹوکری تجھ سے خرید لیتا ہوں، وہی تجھے پیسے دیتا ہے تو ان کی روٹی کھا لیتا ہے۔ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی یار۔ ہیں تو یہ نہیں، ہر بندہ یہ نہ دیکھے کہ میرے سامنے شادہ ماجہ گاما کھڑا ہے سودا لینے والا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق ہی آئی ہو اسے روٹی پہنچانے کے لیے۔ روٹی رب یوں پہنچاتا ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ لباس عطا فرمایا تاکہ لوہے والا لباس جنگ میں تمہارے بچاؤ کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یتم نعمتہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پوری کرتا ہے علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اسی کو جھکنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اسی کو جھکنے والے ہو جاؤ۔ بتائیں یہ جھکنے کا جو ایک شکریہ کے طور پہ جھکنا ہے رب کی بارگاہ میں، یہ تو تبھی ہوگا نا جب نعمت کی معرفت ہوگی، نعمت کی پہچان ہوگی، جب منعم حقیقی جو ہے اس کی پہچان ہوگی۔ جب نعمت کو نعمت سمجھے ہی نہیں، جب نعمت کو نعمت نہیں سمجھیں گے تو منعم کو انعام کرنے والا کب سمجھیں گے ہم؟ تو پھر آگے تسلمون والی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ تسلمون والی بات، رب کی بارگاہ میں جھکنے والی بات تبھی ہوگی جب نعمت کو نعمت سمجھیں گے۔ جب نعمت کو نعمت سمجھیں گے تو نعمت عطا فرمانے والے کو ہم منعم سمجھیں گے، جب اسے منعم مان لیں گے، سمجھ لیں گے، پھر اس کی بارگاہ میں جھکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔